أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. والصلاة والسلام على حبيبك ونجيبك وصفيك من عبادك الذي أرسلته بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الله صل على محمد وعلى. ایک اور صلوات پڑھیں محمد وعلى. سب مل کے ایک اور صلوات پڑھیں. خداوند متعال آپ سب کے حضور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. روز جمعہ روز عبادت، روز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روز اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام. یہ دن روز جمعہ اعیاد اسلامیہ میں سے ایک عید ہے، عید کا دن ہے. مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے عید کا دن ہے. اسی وجہ سے جمعہ کے دن خداوند متعال اعمال کا اجر 2 برابر قرار دیتا ہے. عام روٹین میں جو عمل کیا جاتا ہے اس کا 2 برابر اجر ہے جمعے والے دن. خب مرحوم کی مجلس ہے، خداوند متعال مرحوم پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. اور روز جمعہ بھی ہے. انشاءاللہ خدا اس محفل مقدس کے صدقے ان کے تمام گناہوں سے گزشت فرمائے گا. آپ کی خدمت میں مختصر سی گزارشات عرض کرنی ہے کیونکہ پڑھنے والے زیادہ ہیں اور ٹائم کم ہے، اور سامعین بھی کچھ تھکے نظر آ رہے ہیں. جمعے کے بعد والا مجمع ویسے ہی تھکا ہوا ہوتا ہے، یہ ایک عمومی مسئلہ ہے. اپنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. آپ کی خدمت میں حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا جو خطبہ ہے اس سے کچھ گزارشات عرض کرنی ہے تاکہ ہم تھوڑے ہی وقت میں اپنے موضوع کو سمیٹ لیں. صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا وہ عظیم خطبہ جو امت مسلمہ کے لیے یادگار ہے، جس کو سادات نے نسل در نسل حفظ کیا اور آج ہم تک پہنچا. اہل تسنن، اہل تشیع سب مکاتب نے بیوی دو عالم صلوات اللہ علیہ کے اس خطبے کو نقل کیا ہے. خود صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تمام مسلمانوں کے نزدیک خاتون جنت ہیں، و سیدۃ النساء العالمین ہیں. اتفاق ہے امت مسلمہ کا، تمام مسلمان سیدہ کی عظمت پر متفق ہیں. بیچ میں ہوتے ہیں بعض ناسبی، ہر معاشرے میں برے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ہیں جو بعض چیزوں کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اکثر مسلمان بلکہ سب مسلمان یہ کچھ حساب ہی نہیں ہوتے. ایکو تھوڑا سا کم کر دو بھائی اس کو ایکو کو تھوڑا سا کم کر، شور زیادہ مچا ہوا ہے. ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد.
تو تھوڑوں کو حساب نہیں کیا جاتا، چند لوگوں کو حساب نہیں، وہ چند شرارتی نظر زیادہ آتے ہیں، میڈیا پہ نظر آتے ہیں شرارتی، ہر طرف سب طبقوں کے جو شرارتی ہیں وہ زیادہ نظر آتے ہیں، اچھے لوگ عموماً زیادہ سامنے نہیں ہوتے، لیکن جب موقع آتا ہے تو نظر آتے ہیں، اچھے لوگوں کی یہ خصوصیت ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگ ہیں جو شروع سے رہے ہیں، جن کے دل میں بغض اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام تھا اور ہے، ان کے دل میں اصل میں بغض اہل بیت نہیں ہے، اصل میں بغض پیغمبر ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اہل البیت سے کوئی بغض رکھے اور پیغمبر سے محبت رکھتا ہو، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ جس کی بہترین اولاد ہے، بہترین نسل ہے، کوئی ان میں نقص نہیں ہے، اور کوئی ان سے نفرت کرے؟ یہ ممکن نہیں ہے، ایک مسلمان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کے دل میں پیغمبر اکرم کی عظمت ہو اور ان کی اولاد سے وہ بغض رکھتا ہو، یہ ناممکنات میں سے، مگر یہ کہ اس نے خول اسلام کا پہنا ہوا ہو، اندر سے کچھ اور۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اور ایسا طبقہ آ جاتا ہے، کوئی بھی مسلمانوں میں جو غلط لائن کا ہے، لڑواتا ہے مسلمانوں کو یا یہ کام کرتا ہے، تو یہ لوگ ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں، زیادہ نہیں ہوتے، شرارتی لوگ ہوتے ہیں۔ تو تمام امت مسلمہ کا سیدہ کے عظمت پر اتفاق ہے، بی بی دو عالم قرآن کریم کی بہت ساری آیات صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ اور ان کے خاندان کی عظمت کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ خود آیے تطہیر صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی عظمت کی گواہی ہے۔ آیے تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آیے مباہلہ بی بی دو عالم کی عظمت پہ گواہی ہے۔ فندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے۔ کون تھے مرد آئے، کون خواتین آئی جن کو پیغمبر مباہلہ میں نصارہ کے مقابلے میں لے کے گئے؟ تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے، کوئی مسلمان اس کو رد نہیں کرتا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام خواتین میں سے صرف سیدہ کو لے کے گئے۔ کوئی ایک رائٹر مجھے بتا دیں جس نے اس میں اختلاف کیا، ایک مسلمان نے، کسی ایک مسلمان نے بھی اس مسئلے میں اختلاف نہیں کیا، ایک مفسر نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ آیے مباہلہ آل ابا کی شان پہ بہت بڑی گواہی ہے۔ پیغمبر اکرم کس طریقے سے نکلے، وہ سارا ماحول کتابوں کے اندر جتنا خوبصورت اہل سنت نے لکھا ہے، اتنا شیعہ کتب میں بھی خوبصورتی سے نہیں لکھا ہوا۔ مثلا آپ تفسیر کشاف دیکھیں جا کے، آیہ مباہلہ کے ذیل میں کتنے خوبصورت طریقے سے زمخشری رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے زمخشری، بہت بڑے رائٹر ہیں، معمولی شخصیت نہیں ہے زمخشری۔ اسی طریقے سے فخر رازی بڑے رائٹر ہیں، صاحب روح المانی بڑے رائٹر ہیں، یعنی صاحب روح المانی جن کی کتاب ہے روح المانی، آغا آلوسی، یہ بڑی تفسیریں، آپ ساری تفاسیر میں آیہ مباہلہ کے ذیل میں جا کے دیکھ لیں، سب نے لکھا ہے کہ آل ابا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ثابت ہوتی۔ بی بی دو عالم کی شخصیت خاندان اہل بیت میں بھی جدا تھی۔ پیغمبر گرامی جب بھی نکلتے تھے کسی موقع پہ بھی جنگ کے لیے، سب سے آخر میں جس گھر میں آتے تھے الوداع کے لیے وہ سیدہ کا گھر ہوتا تھا، اور جب بھی کسی جنگ سے پلٹتے تھے سب سے پہلے جس گھر میں تشریف لے کے آتے تھے وہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا گھر تھا، وہاں پہ آتے تھے، بی بی دو عالم سے ملتے تھے۔ اور خود پیغمبر گرامی کی ازواج، جو تمام بیویاں تھی پیغمبر گرامی کی، وہ سب گواہ تھی، سب سے احادیث نقل ہوئی ہے، سب سے۔ وہ فرمایا کرتی تھی کہ جتنی محبت پیغمبر اکرم صدیقہ طاہرہ سے کرتے تھے، جب بھی وہ آتی تھی داخل ہوتی تھی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، پیغمبر اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے، ان کے ہاتھوں پہ بوسے دیا کرتے تھے، پھر ان کو اپنی جگہ پہ بٹھایا کرتے تھے۔ تو کسی نے، بعض ہوتے ہیں نا جن کے ذہن میں فطور ہوتا ہے، کسی فطور والے نے اپنی کتاب میں لکھا
اس نے کہا یہ تو بیٹی ہونے کے عنوان سے اتنی عظمت ملتی تھی. بیٹیاں تو سب کو پیاری ہی ہوتی ہیں, کس کو بیٹیاں پیاری نہیں ہوتی؟ دیکھیں ڈنڈی ماری, بعض ہوتے ہیں ڈنڈی مارتے ہیں, خیانت کرتے ہیں, ہاضمہ خراب ہوتا ہے ان کا تو خیانت کچھ کرتے ہیں. تو اس کا جواب کتنا واضح آپ دیکھیں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کے معیار ہمارے طرح نہیں ہوتے, رسولوں کے معیار ہماری طرح نہیں ہوتے. آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے, 5 بڑے نبی ہیں اولے العزم, ان میں سے ایک حضرت نوح ہے. حضرت نوح کا بیٹا پٹڑی سے اترا, باپ نے بلانے کی کوشش کی, اللہ نے منع کیا, نبی کو منع کیا, لیسا من اہلک, یہ ہے تیری نسل سے لیکن تیرے قابل نہیں ہے, یہ اس وراثت کو نہیں سنبھال سکتا, یہ باکردار نہیں ہے, عمل ہو غیر صالح, اس کا عمل غیر صالح. اس کا مطلب ہے اگر نبی بھی ہو اور بڑا نبی بھی کوئی ہو اولے لازم, اور اس کا بیٹا باکردار نہ ہو تو وہ بھی صفر ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تو کیا پیغمبر اکرم بغیر معیار کے عظمت دیتے تھے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, جس کی زبان کی پاکیزگی کی گواہی اللہ نے دی ہو, جس کے کردار کی پاکیزگی اللہ نے دی ہو, وہ پارٹی بازی کرے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. پیغمبر گرامی خواہش کی بات نہیں کرتے, ان کے اندر خواہشات نہیں ہوتی جس طرح لوگوں کے اندر ہوتی ہیں. وما ينطق عن الهوى, وہ خواہش کی بات نہیں کرتے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, پیغمبر نے جب کنکریاں ماری خداوند متعال فرماتا ہے یہ میں نے ماری ہیں. آپ اندازہ لگائیں پیغمبر کس مقام پہ فائز تھے. جن کے کردار اور گفتار کی گارنٹی اللہ دے اس کو معصوم کہتے ہیں. معصوم کا کوئی عمل خواہش پہ مبنی نہیں ہوتا. اگر کسی کو فضیلت دی تو معیار کے مطابق دی ہے, کردار کی وجہ سے دی ہے. کردار تھا سیدہ سلام اللہ علیہ کا, بی بی دو عالم کا, اس وجہ سے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے. فمن اغضبها فقد اغضبنی, جو فاطمہ تو زہرا کو غضبناک کرے گا اس نے مجھے غضبناک کیا. یہ حدیث بخاری میں موجود ہے, فاطمہ میرا حصہ ہے. پھر فرماتے ہیں پیغمبر گرامی فرماتے ہیں ہی روحی, فاطمہ میری روح ہے, بین جنبے, جو 2 جنبوں میں ہوتی ہے. ثمرۃ فؤادی, میرے دل کا ثمر ہے, میوہ ہے. اور ایک حدیث جو بڑی گہری حدیث ہے, جس کو اہل سنت کے بڑے بڑے رائٹرز نے نقل کیا ہے, شمس الدین ذہبی نے بھی نقل کیا ہے اور ابن حجر اسقلانی نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے. دونوں نے نقل کیا ہے. جو اہل علم ہیں آپ ان سے جا کے ابن حجر اسقلانی کا نام پوچھیں. ابن حجر اسقلانی یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ایسے ہی حدیث نقل کر دیں, یہ علمی لوگ تھے. ان دونوں نے اس حدیث کو نقل کیا اور شیعہ کتب کے اندر بھی بڑے بڑے رائٹرز نے نقل کیا. اول من دخل الجنہ, پیغمبر اکرم فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت میں, سب سے پہلے جنت میں جو داخل ہوں گی فہی فاطمہ بنت محمد, وہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ ہوں گی. میرے بھائی کسی نبی نے بھی سب سے پہلے جنت میں داخل نہیں ہونا. حضرت نوح ہیں, حضرت موسیٰ ہیں, حضرت عیسیٰ ہیں, اتنے انبیاء کے ہوتے ہوئے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے سب سے پہلے داخل ہونا. کیوں؟ کیونکہ پیغمبر کے علم کی وارث ہیں, پیغمبر کے تقوی کی وارث تھی. اسی وجہ سے آپ دیکھیں, یہ تو میں نے کئی اہل سنت جید بڑی بڑی شخصیات سے میں نے یہ حدیث سنی اور کتابوں میں نے پڑھی بھی ہے. یہ حدیث جب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ عالم محشر میں داخل ہوں گی, حشر میں جب داخل ہوں گی, ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. جب صدیقہ طاہرہ حشر میں داخل ہوں گی تو احادیث کے اندر آیا ہے کہ نقصوا رؤوسکم, ایک غیبی آواز آئے گی,
نادى منادن، ایک غیبی آواز آئے گی، نقصوا رؤوسکم، اپنے سر نیچے جھکا لو، غضوا ابصارکم، آنکھیں بھی نیچے کر لو. کیا ہونے لگا ہے؟ حدیث کے اندر آیا کوئی شہید، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی امام ایسا نہیں ہوگا جس کی نگاہیں اور سر جھکا نہیں ہو. اس وقت غیب سے آواز آئے گی، بلکہ حدیث کے اندر اللہ کی آواز آئے گی. اس وقت خداوند متعال کی ندا آئے گی، اب فاطمہ بنت محمد محشر سے گزرنے لگی ہیں. اس حالت میں صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، جو ان کے محبین ہوں گے وہ ان تک پہنچنا شروع ہوں گے. معصوم فرماتے ہیں حدیث کے اندر، پیغمبر گرامی سے یہ حدیث نقل ہوئی ہے، اس حالت میں صدیقہ جنت میں داخل ہوں گی. اب اندازہ لگائیں بی بی دو عالم کا کتنا مقام ہے، کتنی عظمت ہے پیغمبر گرامی کی، اس عظیم دختر کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر. اس کوثر سے مراد صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ ہیں، خیر کثیر، نسل طیب. کہاں سے پتہ چلتا ہے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ ہیں؟ خود قرآن بتا رہا ہے. آخر حصہ دیکھیں، ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن بے نام و نشاں ہوگا. لوگ آ کے پیغمبر گرامی سے کہتے تھے آپ کا تو ایک بیٹا بھی وفات پا گیا، دوسرا بھی بیٹا وفات پا گیا. عرب بدو جاہل ایک بڑی تعداد پیغمبر کو تانے دیتے تھے، بے نسل ہوگا، بے نشان ہوگا، اس کی تو اولاد ہی نہیں ہے، اس کا تو نشان ہی ختم ہو جائے گا، جب دنیا سے جائے گا اس کو تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوگا. اس وقت خداوند متعال نے یہ سورہ کوثر نازل فرمائی اور دشمنوں کو یہ بتایا، رسول اللہ کے دشمنوں کو، کہ اس کو میں کوثر عطا کروں گا، فاطمۃ الزہرا، اور تم بے نام و نشاں ہو گئے. آج دیکھیں، آج دنیا کے اندر جو نسب مشخص ہے کہ کون کہاں تک جاتا ہے، وہ سادات کا نسب ہے. بقایا کسی کو نہیں پتا اس کے جد کہاں کہاں تک پہنچتے ہیں، صرف سادات کا ہے مشخص. یہ ایک شرف ہے، لیکن اس شرف کا فائدہ بھی اٹھانا چاہیے. اگر کوئی سید ہے تو صرف نسب پہ خوش نہ ہو، حسب بھی رکھے، باکردار بھی ہو، یہ بھی شرط ہے، احادیث کے اندر بیان ہوئی ہے. لیکن آپ دیکھیں، اور پھر پوری سورہ حل عطا، پوری سورہ حل عطا، ایک وقت میں پوری سورہ حل عطا، جس کو سورہ دہر کہا جاتا ہے، ایک وقت میں اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے. کب نازل ہوئی؟ حسنین شریفین مریض ہوئے، اصحاب پیغمبر آئے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس، کہا یا علی آپ کوئی منت مانگو. پیغمبر گرامی بھی تشریف لے آئے. حضرت نے کہا ٹھیک ہے، ہم 3 دن روزے رکھتے ہیں، بچے ہمارے شفا پا جائیں. آپ دیکھیں یہ بھی ایک طریقہ کار ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم مریض ہو جائیں ٹونوں کے چکر میں ہوتے ہیں، ادھر ادھر کوئی مل جائے، کوئی پھونک مار دے. میرے بھائی یہ بعد والے کام ہیں، درست بھی نہیں ہے. ان میں سے بہت سارے کام جو ہمارے ہاں ہو رہے ہیں، پیسے ضائع کرتے ہیں لوگ، اتنے پیسے ضائع کرتے ہیں. آپ دیکھیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بچے مریض ہوتے ہیں، منت کیا مانگی؟ روزے رکھے. اور لازم بات ہے جنہوں نے واجب بھی کبھی نہیں رکھے تو وہ مرض میں تھوڑی رکھیں گے. جن کے لیے واجب روزے ہی مشکل ہوں، جو چوکوں میں کھڑے ہو کے شربت پی رہے ہوں رمضان المبارک میں، وہ منت کے روزے کریں گے، مانیں گے؟ ہمارے ہاں ان چیزوں کا تصور ہی نہیں ہے. منت کی نماز پڑھتا ہوں تاکہ شفا ہو جائے، نہ یہ نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اب دیکھیں، اب حضرت دونوں بچوں نے روزے رکھے، حسنین شریفین نے روزے رکھے. پہلے دن فقیر آیا، پھر مسکین آیا، پھر اسیر آیا. جو کھانا پک جاتا تھا یعنی آمادہ ہوتا تھا، دسترخوان پہ افطاری کے ٹائم بیٹھے ہوتے تھے. اب مجھے بتائیں افطاری کا لمحہ کتنا سخت ہوتا ہے جب افطاری کرنے والی ٹائم ہوتا ہے، اور وہ بھی گرمی کا روزہ ہو.
تو پوری کوشش ہوتی ہے اب تو کوئی دروازے کے اوپر آئے ہی نہ، اور اگر کوئی آ جائے تو اس کی خیر بھی نہیں ہے۔ آج کل کی بات کر رہا ہوں، اچھے لوگوں کے ہاں خیر ہے، لیکن آج کل کی جو ہماری سوسائٹی بن چکی ہے، کوئی دروازے پہ آ جائے تو وہ کہتے ہیں اب اس کی خیر نہیں، اور اگر روزہ لگا ہوا بھی ہو اور افطاری بھی سامنے ہو بھی اتنی ہی کہ یا فقیر کھائے گا یا گھر والے کھائیں گے، تو اب امتحان تو ہے۔ دیکھیں اللہ امتحان لیتا ہے، اللہ امتحان لیتا، اللہ کسی کو عظمت نہیں دیتا بغیر امتحان کے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو آزمایا آزمایا آزمایا، پھر امامت دی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب سب آزمائشوں میں ابراہیم پورے اترے، کیا آزمائش تھی؟ بچہ میری راہ میں قربان کرو، آزمائش ہے۔ گھر چھوڑو میری راہ میں، آزمائش ہے۔ لوگوں سے اپنی زمینیں نہیں چھوڑتی۔ بہت دوسرے دن پھر روزہ، پھر دے دیا کو مسکین آیا، اب تیسرے دن پھر روزہ، اسیر کو دے دیا۔ اس حالت میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تیسرے دن دونوں بچوں کو لے کے مسجد میں جاتے ہیں، پیغمبر اکرم کی نگاہ پڑتی ہے حسنین پہ۔ حدیث کے اندر آیا ہے دونوں بچے تنکے کی طرح ہل رہے تھے، تنکے کی طرح، اتنے لاغر اور کمزور ہو چکے تھے۔ جو پیغمبر کی نگاہ پڑی، پیغمبر کی گرامی کی آنکھوں میں آنسو آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے حسنین کو دیکھ کے۔ اٹھے، ساتھ آئے سیدہ کے گھر میں۔ آپ دیکھیں، مجھے بتائیں، ہمارے یہاں عموماً کیا ہوتا ہے کہ گھر میں نہ ہو کچھ کھانے پینے کے لیے، تو گھر میں مرد انٹر ہو تو خواتین کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے آج راشن نہیں ہے۔ کیوں؟ یا انہوں نے سر پکڑا ہوگا، یا شور مچا ہوا ہوگا، گھر میں لڑائی چل رہی ہوگی، بس ایک بات کرنی ہے پھر دھماکہ ہو جائے گا۔ کیا کیا ہے تم نے؟ کیا لے کے آئے ہو؟ بھوکا مار دی ہے؟ ایسا ہی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں پیغمبر گرامی داخل ہوتے ہیں، صدیقہ محراب میں کھڑی ہیں، محراب میں، بی بی دو عالم محراب میں تھی، عبادت، یعنی اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ہے۔ یہ اسوہ ہے۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کسی خاتون کو اسوہ نہیں بنایا مسلمانوں کے لیے۔ بانی پاکستان علامہ اقبال، مادران را اسوہ کامل بطول، ماں کے لیے اسوہ فاطمہ الزہرا ہے۔ جو ماں بھی اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتی ہے، اپنے بچوں کو عظیم شخصیت بنانا چاہتی ہے، وہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے کردار کو اپنائے۔ دیکھیں کس حالت میں اللہ کا شکر ہے۔ اسی وجہ سے اپنے خطبے کا آغاز بھی ادھر سے کیا۔ اپنے خطبہ جب شروع کیا فرمایا الحمدللہ علی ما انعم، اے خدایا حمد ہے ان چیزوں پر جو تو نے نعمتیں عطا کی ہیں، وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ، اے خدایا تیرا شکر ہے جو تو نے ہمیں الہام کیا ہے، ہمیں علم دیا ہے، تیرا شکر ہے، یعنی شکر نہیں چھوڑا۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بے صبری، شکر نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ایک ٹائم کا نہ ملے بندہ مر جاتا ہے، نہیں مرتا بھائی، کوئی نہیں مرا، کوئی دو ٹائم کا کھانا نہ ملے نہیں مرتا۔ برداشت ہونی چاہیے، ہمت ہونی چاہیے، صبر ہونا چاہیے۔ اور پاکستان میں تو ویسے ہی ابھی حالات ایسے بنے ہوئے ہیں کہ ویسے ہی صبر ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوگا تو پھر حالات اور برے ہو جائیں گے۔ اگر پاکستان میں اگر ابھی کسی کے اندر صبر کی خصوصیت نہیں ہے تو وہ اگلے 2-4 مہینے میں پوری کوشش کرے کہ اس کے اندر صفت صبر ایجاد ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد آپ نے جب بھی کوئی چیز لینے جانی ہے مارکیٹ سے تو پھر آپ پریشان ہی ہوں گے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ صبر نہ ہو اور طبیعت خراب ہو جائے تو اپنے اندر صبر پیدا کریں، جس طرف پاکستان کے مہنگائی کے خصوصاً حالات جا رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں ایک کردار ہے یہاں پہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ، نظر کہاں پہ آئی؟ محراب پہ۔ اس وقت سورہ حل عطا نازل ہوئی، پوری سورہ حل عطا اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی۔ اور ادھر ایک بڑا خوبصورت جملہ ایک اہل سنت رائٹر نے بیان کیا، روح المعانی آلوسی، وہ کہتے ہیں کہ پوری سورہ حل عطا جب نازل ہوئی، اللہ نے علی ابن ابی طالب کو ہر نعمت گنوائی، میں یہ دوں گا،
ہر نعمت، جتنی جنت کی نعمتیں ہیں سورہ حل عطا کے اندر ان کا ذکر ہے. ہر نعمت دوں گا. جنت میں کمرے ایسے ہوں گے، رہائش ایسی ہوگی، پھل میوے ایسے ہوں گے، سب بیان کیا. آلوسی کہتا ہے حور کا ذکر نہیں کیا. آپ دیکھیں کتنی گہرائی میں گیا بندہ. کہتا ہے پوری سب نعمتوں کا ذکر کیا، حور ایک بہت بڑی نعمت ہے جنت کی. حور مقصورات فی الخیام. سورہ رحمان کے اندر خدا بند متعال فرماتا ہے کہ حوریں ہوں گی مقصورات، چھپی ہوئی، جن کو کسی نے اس سے پہلے چھوا نہیں ہوگا. حور نعمت ہے. وہ کہتے ہیں اس سورہ میں اللہ نے ہر نعمت گنوائی ہے، حور کا تذکرہ نہیں ہے. اس کی وجہ اس نے خود پھر بتائی ہے. کہتا ہے اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ کو شرم آتی تھی علی کو فاطمہ کے ہوتے ہوئے حور کی طرف دعوت ہے. بی بی دو عالم کے ہوتے ہوئے. آپ دیکھیں صدیقہ طاہرہ. اسی وجہ سے پیغمبر گرامی فرماتے تھے یا حورا انسیہ، فاطمہ حور ہے، آئی انسانی شکل میں ہے، جنتی مخلوق ہے. اسی وجہ سے جب بعض اوقات پیغمبر ہاتھ کو بوسہ دیتے تھے تو بعض ازواج پوچھتی تھی، بعض زوجہ پوچھتی تھی یا رسول اللہ اتنے بوسے دیتے ہیں سیدہ کو ہاتھوں پہ ہر ٹائم جب آتی تھی. بعض اوقات گردن پہ بوسہ دیتے تھے، بعض اوقات ماتھے پہ، بعض اوقات دو آنکھوں کے درمیان. پیغمبر اکرم خاتم الرسل کا یہ جب منظر دیکھتی تھی ازواج بیویاں، وہ کہتی تھی یا رسول اللہ، فرماتے تھے مجھے انی اشم رائحۃ الجنہ، فاطمہ سے جنت کی خوشبو آتی ہے. جنت کی خوشبو. صدیقہ طاہرہ جنت کی خوشبو آتی تھی. کون؟ پیغمبر. آپ دیکھیں پیغمبر معمولی شخصیت نہیں ہے. پیغمبر خاتم الانبیاء ہیں، خاتم الرسل ہیں. بس میں نتیجے کی طرف آؤں، میرے پاس وقت زیادہ نہیں ہے. اب دیکھیں امت مسلمہ جس کو اللہ نے اتنا شرف دیا ہے، اتنی عظمت دی ہے، جہاں پہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ جیسی شخصیت ہیں خواتین کے اندر، مردوں کے اندر بڑی بڑی شخصیات آئی، جن میں سے ایک عظیم شخصیت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور بہت سارے اصحاب گرامی. بڑی بڑی شخصیات پیغمبر گرامی کے جو ساتھ تھے. بعد میں بھی مسلمان بڑے بڑے آئے. لیکن آج امت مسلمہ کیا کر رہی ہے؟ علمی لحاظ سے کیا کر رہی ہے؟ کہاں پہنچ چکی ہے؟ اور خصوصاً پاکستان میں آپ دیکھیں، پاکستان میں ہر روز نئے فتنے، ہر روز. میرے بھائی پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگ گھس آئے ہیں، کس کو کہاں کہاں سے پیسہ ملا ہوا ہے، جو منہ میں آتا ہے بول رہا ہے. اور کچھ اتنے نادان ہیں عوام کے اندر. عوام بھی تو آپ دیکھیں نا، عوام میں تو بھی شعور ہے ہی نہیں. ایک بڑی تعداد میں شعور نہیں ہے. ایک کلپ چڑھتا ہے شور مچا دیتے ہیں. میرے بھائی کلپ کی آج کل کیا ویلیو ہے؟ کلپ کی کیا حیثیت ہے؟ اور ایک عام بندے کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی بات کر دے، مثلا کوئی بھی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، کوئی شیعہ عالم امامے کے ساتھ بات کر دے تو کیا یہ اتھارٹی ہے مذہب کی؟ یا کوئی ذاکر بات کر دے یا کوئی نعت خان اہل سنت کی طرف سے بات کر دے تو یہ کوئی اتھارٹی تو نہیں ہے، یا کوئی خطیب، یہ کوئی پاور تو نہیں ہے. میرے بھائی آپ دیکھیں شیعہ کے اندر مرجعیت ہے، ولایت فقیہ ہے، ولی فقیہ بیٹھے ہوئے ہیں ایران کے اندر، سپریم لیڈر تشیع کی. نجف کے اندر مراجع بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے بتائیں جب نجف کے اندر مراجع ہیں، مراجع کرام ہیں، قم کے اندر، تہران کے اندر سپریم لیڈر موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مقدسات کی توہین حرام ہے، کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو، کسی کی مقدسات شخصیات پہ زبان درازی نہ کرو. مراجع یہ کہہ رہے ہیں، علماء یہ کہہ رہے ہیں، بزرگان یہ کہہ رہے ہیں. ایک آتا ہے جس کا اتنا علم بھی نہیں ہے، جس کے اندر ہو سکتا ہے اتنی عقل بھی نہ ہو. آپ دیکھیں پاکستان میں تو یہی ہے. کتنے لوگ ہیں پاکستان میں جن کی زبان کنٹرول میں ہے؟ عمومی طور پہ ہم اپنے گھروں میں دیکھیں، ہمارے گھروں میں آپ دیکھیں عموماً مرد محلے میں چلے جائیں، بازار میں چلے جائیں، لوگ 6 گالیاں نکال کے ایک بات کرتے ہیں. اب اسی کا کلپ بنا کے کوئی چڑھا دے تو کیا توہین ہوگی؟ میرے بھائی بہت سارے آپ کو لوگ ملیں گے جو ممبر کے اوپر آج ہیں مسلمانوں کے اندر مختلف طبقوں میں، جو سلجھے ہوئے لوگ نہیں ہیں، جو پڑھے ہوئے لوگ نہیں ہیں، جو شخصیات نہیں ہیں.
ان کو باہر سے انویسٹ ہو رہے ہیں، باہر سے پیسہ مل رہا ہے، ایک بڑی تعداد کو باہر سے پیسہ مل رہا ہے. لندن، مجھے بتائیں کیا دشمن ہمارا سویا ہوا ہے؟ داعش. یہ داعش کس نے بنائی ہے؟ امریکہ نے بنائی، اسرائیل کے ساتھ مل کے بنائی. 90 ممالک پہ کا پیسہ لگا ہے، 90 ممالک کا. داعش کون تھے؟ جھنڈا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا انہوں نے اٹھایا ہوا تھا. ان کی جو گاڑیاں تھی وہ جاپان سے آئی تھی، جاپان پہ بھی کیس چل رہا ہے. ان کا اسلحہ امریکہ اور اسرائیل نے دیا ہے اور پورے یورپ نے، پیسہ اربوں نے دیا ہے. یہ وحشی گروہ بنا، وحشی گروہ کس لیے؟ مسلمانوں کو کھا جائے، ذبح کرے. تو یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے میرے بھائی، یہ باہر کے پیسے سے بن رہے ہیں بہت سارے. اسی طریقے سے سنیوں میں بھی بہت سارے گروپ بن رہے ہیں، شیعہ میں بھی بہت سارے گروپ بن رہے ہیں. ادھر سے ناسبی، اہل سنت کے اندر ناسبیت بڑھ رہی ہے، اور شیعہ کے اندر غالی. یہ دو طبقے خطرناک ہیں. یہ علی اللہ والا گروپ ولایت کو اٹھا کے پھر رہے ہیں، پتہ ان کو ولایت کا ترجمہ بھی نہیں ہے. اور ادھر ناسبی جو مسلسل اہل بیت کی توہین کر رہے ہیں ایسے جملے پر، یہ دونوں آپس میں ٹکرا رہے ہیں، بیچ میں عوام کچل رہی ہے. اچھے علماء سمجھا رہے ہیں لیکن ان کی کوئی سن ہی نہیں رہا. اچھے علماء بتا رہے ہیں بھائی دشمن ہے بیچ میں. کون تم خیر امت، تم بہترین امت ہو. کون سی امت بہترین ہوتی ہے؟ بے شعوری امت، جس امت کے اندر شعور ہی نہ ہو، جس امت کو دشمن کا پتہ ہی نہ ہو. اٹھا لیا جناب، باہر آ گئے، شور مچا دیا، وہ جی پڑھ کے چلا گیا. پڑھ کے وہ ہے کون بھائی؟ اس کی حیثیت کیا ہے جو پڑھ کے گیا؟ پہلے یہ تو دیکھو. اچھا جی آگے سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے واہ واہ کر رہے تھے. اور میرے بھائی پاکستان کے اندر 70 سال کا یہ تجربہ ہے، جو آتا ہے لوگ اس کے آگے واہ واہ کرتے ہیں. جو آیا سیاسی لوگوں نے واہ واہ نہیں کی، پھر خود ہی چور بھی کہتے ہیں، خود واہ واہ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں چور نکل آیا. اور اسی طریقے سے بہت سارے، ایک خطیب ہے جو پڑھتا ہے وہ کہتا ہے بھائی یہ بات نہ کرو، لوگ کہتے ہیں واہ واہ. دوسرا وہی بات کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں واہ واہ. واہ واہ کی کیا ہے میرے بھائی؟ ہم اپنا شعور، علمی شعور آپ دیکھیں قوم کا کتنا ہے، علمی ترقی آپ دیکھیں کتنی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. آپ دیکھیں نا کتنا علمی شعور ہے. جو میرے بھائی کھڑے نہ ہو، بیٹھ جائیں، میلاد ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر اوپر جو کچھ بیٹھے ہوئے دوسرے نیچے بیٹھ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. بس میرے 5-7 منٹ اور ہیں، میری باتوں کو توجہ سے سنیں. بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں، عزیزان بیٹھے ہوئے ہیں، بعد میں علماء اور نعت خان بھی ہیں. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، غیر سنجیدگی نے کتنی احادیث ہیں جن کے اندر یہ خود دعائے کمیل، ہم جو شب جمعہ میں تاکید ہوئی ہے دعائے کمیل، یہ حضرت خضر کی دعا تھی جو حضرت علی علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے. اہل سنت مدارس میں بھی باقاعدہ دعا کے طور پہ پڑھی جاتی ہے، ہم اس کو دعائے کمیل کہتے ہیں. وہاں پہ اہل خضر، حضرت خضر علیہ السلام کے عنوان سے دعائے حضرت خضر کے عنوان سے پڑھائی جاتی ہے. آپ دیکھیں اس کے اندر بھی امیر المومنین فرماتے ہیں اے خدایا میں تجھ سے تیری خشیت کے معاملے میں جد مانگتا ہوں. یعنی کیا؟ یعنی میں واقعا تیرا بندہ بنوں، سیریس انسان. جد ہونی چاہیے، سیریس. علیکم بالجد والجہد، سیریس انسان بنو اپنی زندگی میں. آپ دیکھیں ہماری قوم کی حالت، ہم کہاں پہ پہنچ گئے. ہمیں آپس میں لڑوا کے، کون سے طبقے ہیں جو موچے مار رہے ہیں، خون نچوڑ رہے ہیں پوری قوم کا، مافیا. آپ دیکھیں خود ہمارے وزیر اعظم صاحب بتا چکے ہیں کتنی دفعہ کہ بھائی پاکستان میں مافیا ہے، مافیا، مافیا سب کچھ چلا رہا ہے. مافیا نے یہ تماشا بنایا ہوا ہے، لوگوں کا خون نچوڑ رہے ہیں، لوگ آخری سانسوں میں بیچارے غریب پہنچے پڑے ہیں. ادھر کوئی توجہ نہیں ہے، نکل آؤ نکل آؤ، توہین ہو گئی. یہ سب علماء کدھر جا رہے ہیں؟ علماء کا کام ہے عوام کو سنبھالنا، علماء کا کام ہے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا. علماء ورثے پیغمبر ہیں، وراثت انبیاء ان کے پاس ہے. یہ آپس میں لڑ رہے ہیں. کن کی باتوں پہ لڑ رہے ہو؟ جاہلوں کی، جن کا کوئی معیار نہیں ہے. اور اسرائیل کہاں تک پہنچ گیا ہے؟ اسرائیل حکومت کر رہا ہے،
اسرائیل مسلمانوں کو ملکوں کو خرید رہا ہے. مکہ اور مدینہ کے قریب دجال کا شہر انہوں نے شروع کر دیا ہے. وہ سارے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے تم ہاتھ کھولنے اور باندھنے پہ لڑ رہے ہو، وہ تمہارے ہاتھ کاٹنا چاہتے ہیں، وہ تم سب کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ادھر ہم الجھ رہے ہیں. دشمن آپ دیکھیں، خداوند متعال فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے صاحبان ایمان، یہود اور نصارہ کو اپنا سرپرست مت بناؤ. آج دیکھیں مسلمان کیا کر رہے ہیں، ادھر کسی کی توجہ نہیں ہے. اسرائیل کہاں تک آ گیا، ایک یہودی لوبی، یہودی جو سب سے بڑے دشمن تھے پیغمبر اکرم کے، آج مسلمان ان کو قبول کر رہے ہیں. ادھر توجہ ہی نہیں ہے امت مسلمہ کی. امت مسلمہ کیا کر رہی، اس نے وہ کلپ چڑھا دیا، اس نے وہ کلپ چڑھا دیا، اس نے وہ کلپ چڑھا دیا، وہ یہ بات کر رہا ہے، اس نے یہ بات، اس نے مقدسات کی توہین کی. میرے بھائی سن لیں، اس بات کو اپنے کان میں ڈال لیں. جتنے شیعہ علماء فقہاء ہیں، جتنے اہل سنت کے جید اور علمی لوگ ہیں، کوئی بھی اجازت نہیں دیتا کسی کے مذہب میں کسی بھی شخصیت کی توہین کی، تحقیر کی، کوئی بھی اجازت نہیں دیتا. اختلاف ہر کسی کا ہے. کیا سب مسالک میں اختلاف نہیں ہے؟ یہ کچھ دن پہلے میڈیا کے اوپر چڑھی ہوئی تھی، دو مسالک کے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا تم لکھ کے دو کہ جو اس نظریے کا قائل ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. ایک طرف دیوبندی تھے، ایک طرف جو بریلوی تھے. انہوں نے کہا بالکل جی، آپ میں سے بہت سارے علماء آپ کے کافر ہیں. تو یہ تو کہتے ہیں، یہ ایک دوسرے کو کافر بنا رہے ہیں سارے. میرے بھائی فرقہ پرستی میں ہم بہت آگے نکل چکے ہیں. ہمیں اسلام کی پرواہ نہیں ہے، اسلام کی نمائندگی نہیں ہے، درد دین نہیں ہے. کون ہے جو امت مسلمہ کو تشکیل دے؟ آپ دیکھیں کوئی امت کی بات کرے لوگ کہتے ہیں اس کا تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے. مذہب کیا ہے تمہارا؟ لڑوانا، یہ مذہب ہے. تو میرے بھائی ہمیں ہوشیار ہونا پڑے گا، بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. خصوصاً جوان نسل اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، دشمن کو سمجھے، میڈیا وار کو سمجھے. ایک پان فروش، پان بیچنے والا ممبر پہ آ جائے اور ایک غلط بات کرے، اس کی کیا ویلیو ہے؟ اصل میں تو شعور کی بات ہے. دیکھیں شیعہ عوام میں بھی جب تک شعور نہیں آئے گا، اہل سنت میں چاہے دیوبندی ہوں، چاہے بریلوی ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں، اگر شعور نہیں آئے گا، ناسبی اگر بیچ میں گھسائیں، کون روکے گا؟ پبلک. اگر ممبر سے اوپر سے توہین سنے، پبلک بعد میں جا کے کہہ دے. اگر اس وقت نہیں اٹھ سکتی، کہہ دے بھائی بانیوں کو، بانی صاحب آئندہ ایسے لوگ ہمارے علاقے میں بلانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ قریب آپ کے ایک علاقہ تھا، میں وہاں پہ تھا کچھ عرصہ پہلے، اہل سنت نے مجلس کا لنگر بنوایا ہوا تھا. اہل سنت نے آدھے، بہت سارے خطیبوں کا جو ادھر محرم کے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں، میں ادھر جاتا رہتا ہوں، انہوں نے کہا آدھے سے زیادہ برادران اہل سنت دیتے ہیں. ایک خطیب آیا، وہ کہاں سے آیا مجھے پتا ہے، وہ کہاں سے آیا. سب علماء کو، جو میں تو طالب علم ہوں، علماء کو پتا ہے. MI6 لندن کا لشکر جو لندن جا رہا ہے، لندن سے سیکھ کے آ رہے ہیں دین. لوگ نجف سے سیکھ کے آتے تھے، لوگ قم سے سیکھ کے آتے ہیں. شیعہ یا نجف میں جاتے ہیں یا قم میں. یہ لندن، فلاں خطیب آف لندن، فلاں خطیب آف سوئٹزرلینڈ. اور میرے بھائی سوئٹزرلینڈ میں کون سا شیعہ مدرسہ ہے؟ لندن میں کون سے مدارس ہیں؟ وہاں سے کون آ رہے ہیں؟ وہاں سے یہ خاص لابیز لے کے آ رہے ہیں. اب وہ گالی دیتا ہے، ایک توہین کرتا ہے، پورے علاقے میں لڑائی ہو رہی ہے، اور وہ جا کے جناب موجے مار رہے ہیں، لوگ ادھر ایک دوسرے کو گلا پکڑا ہوا. میرے بھائی یہ دیکھیں، دشمن شیطان دونوں لشکر اس نے بنائے ہیں. ہم دونوں یعنی اہل سنت میں بھی بنائے ہیں، شیعہ میں بھی، ہم آپس میں لڑ رہے ہیں اور وہ موجے مار رہے ہیں. یہاں پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اکٹھا دیکھنے چاہتے ہیں. میرے بھائی ہمارے گھروں میں ہمارے رشتے ہوئے ہیں آپس میں. ہم ابھی یہ کچھ دن پہلے ہمارے علاقے میں نکاح ٹوٹ کے جنازے میں شرکت کی، جنازے میں شرکت، شیعہ کی ڈیتھ ہوئی، جنازے میں شرکت کی. مولانا نے اعلان کر دیا نکاح دوبارہ پڑھو. یقین کریں بوڑھوں کے نکاح دوبارہ ہو رہے ہیں، بوڑھوں کے. یہ شرم کی بات نہیں ہے، یہ کتنے دکھ کی بات ہے. جنازہ پڑھنے سے بھی کبھی کسی کا نکاح ٹوٹا ہے؟ اور مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے وہ مسلمان ہیں. یہ کنہوں نے جو روٹی جن کا دین ہے، پیٹ کے لیے، پیٹ کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے.
پیٹ نے بہت تباہ کیا میرے بھائی، اس امت کو کہاں پہ پہنچا دیا ہے، آج دشمن کہاں پہنچ گئے، ہر چیز میں وہ ترقی کر گئے، وہ آگے نکل گئے، ہم مغلوب مغلوب مسلمان پس رہے ہیں۔ کیا ہمیں اپنے اوپر رحم نہیں آتا، احساس نہیں ہوتا؟ ہماری یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے کالجز میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ہاں عام پبلک کی کیا کنڈیشن ہو رہی ہے، نسل بگڑ گئی۔ نیٹ کے اوپر آپ دیکھیں، علماء کی ذمہ داری تھی مل کے فتوے دیتے کہ فحاشی کو روکا جائے، ادھر کسی کی توجہ نہیں ہے، اس کو مار دو، اس کا جنازہ پڑھ دیا تو دوبارہ نکاح پڑھو، اور تمہیں یہ نظر نہیں آ رہا جوان نسل کدھر جا رہی ہے، پوری نسل بگڑ گئی۔ پنڈی میں یہ 4 دن پہلے کا یا 1 ہفتہ پہلے کا واقعہ ہے، ایک بچے نے پوری فیملی کو قتل کر دیا، گیم سے روکا، ماں باپ نے گیم سے روکا۔ ایسی گیموں پہ پابندی لگوانے کے لیے میدان میں آتے علماء، بند کرواؤ، نسل بچاؤ، ادھر توجہ ہی نہیں ہے، لڑواؤ لڑواؤ۔ کبھی پیغمبر گرامی ہم سے خوش نہیں ہوں گے، ہمیں اسلام کی نمائندگی کرنی چاہیے، اسلام کی، نہ فرقوں کی۔ ہم مسلمان ہیں اور اسلام تسلیم کا نام ہے۔ خداوند متعال ہم سب کو بحق کے سیدہ سلام اللہ علیہ و پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت واحدہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کا درد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دشمنوں کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ